سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق منصورین من اللہ لا يضرهم من خذلهم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں دین اسلام کے لیے جن اللہ کے بندوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر اس کو محفوظ کیا ہے، ان کے حالات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ قرآن مقدس کی تشریح ہیں، وضاحت ہیں، اور آسان الفاظ میں آپ سمجھیں کہ پروردگار ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ ہماری خدا سے بات نہیں ہوتی، ڈائریکٹ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں پاتے، تو پھر ذریعہ کیا ہوگا؟ ذریعہ وہ ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے بندوں میں سے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بندوں کی تربیت کی، ان کے اوپر اپنا کلام نازل فرمایا، اور اس کلام کی تشریح میں پیغمبر کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو اللہ کے کلام کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام ہے، ورنہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ، آپ کی حدیثیں قرآن پاک کی تشریح، وضاحت ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کا عمل اللہ کی مرضی کی تشریح ہے، ترجمانی ہے۔ مثلا خداوند قدوس نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ کیسے پڑھنا یہ کون بتلائے گا؟ یہ بندوں کو نہ خدا نے بتلایا نہ فرشتے نے بتلایا، یہ بتلایا کس نے؟ پیغمبر علیہ السلام نے۔ اور اللہ کا کلام قرآن مقدس بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہمارے نمائندے ہیں، پیغمبر تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ جو طریقہ بتلائیں اس کو ہماری بات سمجھنا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ہمارا اشارہ ہوتا ہے تو پیغمبر بولتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہر اعتبار سے قابل احترام ہیں، قابل عظمت ہیں۔ قرآن مقدس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ قرآن پاک زبانی یاد کیا جاتا ہے، بآسانی یاد ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے والے اور بھی چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی وہ کشش، وہ نورانیت جو پڑھنے والا محسوس کرتا ہے۔ آپ حضرات بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو سینے کے اندر محفوظ رکھنے والے انسان روز اول سے لے کر آج تک، بالکل شروع دور میں جس وقت قرآن نازل ہوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت تو 100-200 تھے، اس وقت قرآن پاک کے حافظ 100-200 تھے، لیکن اگلی نسل میں ہزاروں میں ہو گئے، ان کے بعد لاکھوں میں ہو گئے، ان کے بعد کروڑوں میں ہو گئے۔ ہندوستان جیسے ملک میں
اگر کوئی کمپنی حافظوں کی گنتی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. وجہ آپ شروع کیجئے. آپ بمبئی چلیے، یو پی، ایم پی، بہار، بنگال، آسام، ایک ایک صوبے کے، ایک ایک ضلع کے، ایک ایک گاؤں کے مکتب میں آپ جائیے، گنتی کیجئے. ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں، ٹیم بڑی ہو. ابھی آپ بمبئی سے نکلے، یو پی تک پہنچے تھے، 10-20 یہاں نئے حافظ ہو گئے. اب کیا کرو گے؟ پھر لوٹو گے؟ اس لیے کہ محلے محلے، مسجد مسجد، مکتب مکتب میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اتنی بڑی مقدار میں دوسری کوئی کتاب دنیا کے اندر نہ پڑھی گئی، نہ پڑھی جائے گی. قرآن عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن کے معنی ہیں وہ چیز جو خوب پڑھی جائے. جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کے معنی جس کی خوب تعریف کی جائے. خدا بھی ان کی تعریف کر رہا ہے، بندے بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، فرشتے بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. دنیا کے اندر اتنی بڑی مقدار میں کسی کی تعریف نہ پہلے ہوئی نہ آئندہ ہو سکتی ہے. قرآن پاک سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا سکتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچپن میں وہ ماحول دیکھا. وہ ماحول اب کم ہو گیا. اب کم ہو گیا. کم کیوں ہو گیا؟ جیسے علم کتابوں سے نکل کر اب ڈیجیٹل ہو گیا. پوری کتابیں پی ڈی ایف میں ہیں، اس نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا. کتابوں کا پہلا پیج پڑھنے کی توفیق نہیں ہے لوگوں کو. 10-20 صفحات پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. بس پھیکم پھاک چالو ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. حتیٰ کہ جن لوگوں کو لکھنا نہیں آتا کہ یہ لفظ لکھا کیسے جائے گا، وہ بھی یہاں سے لیا، وہاں سے لیا اور وہاں سے لیا، اور بڑوں پر کمنٹ چالو ہے. بدقسمتی، کیا کریں گے آپ؟ تو قرآن مقدس جس عظمت کے ساتھ پہلے پڑھا اور سنا جاتا تھا، اس عظمت میں اب کمی آئی. اس کے باوجود گئے گزرے دور میں بھی قرآن پاک کے اچھے حافظ موجود ہیں. میں آپ کو ایک آدھ واقعات سنا دوں. قرآن پاک کے حافظ ہوتے کیسے تھے؟ شبینہ ہوتا ہے نا بھائی، 3 پارہ تم، 5 پارہ تم، 2 پارہ تم. اگر ایک رات میں 10 پارے ہوں، 3 دن کا شبینہ ہو، تو احترام کے ساتھ قرآن پڑھا اور سنا جانا ممکن ہے. اس لیے کہ وقت میں گنجائش ہوتی ہے، صاف صاف پڑھا جائے، 10 پارے ہو سکتے ہیں. تو ایک حافظ صاحب کو 1 پارہ دیا گیا، یہاں سے یہاں تک آپ پڑھائیں گے. ان کا وہ پارہ ختم ہو گیا اور چالو ہے. دوسرے پارے میں انٹری کر گئے، دوسرا پارہ ختم ہوا، تب رکوع کیا. تو جس غریب کا وہ حصہ تھا اگلے پارے کا، اس نے کہا کیا یار تم میرا حق کھا گئے؟ کہنے لگے یار معاف کرنا، میری آنکھ لگ گئی تھی. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ آنکھ لگ جائے اور پڑھتے رہے. ہوتا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ آنکھ لگنے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے بے سُت، گم ہو جانا، اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جھپکی آتی ہے یا تھکن کی بنیاد پر آنکھ بند ہو گئی، ہوتا ہے. ارے ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، ہمارے استاد مولانا صدیق سر رحمۃ اللہ علیہ بہت تھکے ہوتے تھے، پڑھا رہے، پڑھاتے پڑھاتے آنکھ لگ گئی. ہم لوگ بھی خاموش ہیں. پھر آنکھ کھولا، ارے میں سو گیا تھا، پھر چالو ہو گئے. وہ تو خیر بہت بڑے لوگ تھے، ہم لوگوں کو بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یعنی بس پڑھے جا رہے ہیں قرآن، ان کو بھولنا ہی نہیں.
جیسے کبھی کبھی ڈرائیور ہائی وے پر سو جاتا ہے، چل رہی گاڑی، راستہ سیدھا ہے، نہ اس کو بریک دبانا ہے، نہ اس کو گیئر چینج کرنا ہے۔ ابھی میں 15 دن پہلے ایک ایسی سفر میں تھا، تقریباً 200 کلومیٹر بس چلے جاؤ، کچھ نہیں کرنا آپ کو، 150 کی رفتار میں آپ چلے جائیے نوئیڈا ہائی وے کے اندر۔ تو مجھ کو یہ فکر ہوئی کہ ڈرائیور سو نہ جائے، اس لیے اس رفتار میں یہ سویا اور گاڑی دائیں بائیں گئی تو بس پھر آپ لوگ مسجد اقصیٰ میں دعا ہی کر سکتے ہو۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی کچھ لگا لے بجنے والا، اس کو تکلف ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب ہیں، میں نے کہا بھائی جو پسند ہو وہ لگا لے، لیکن بجا اور جاگتا رہے۔ پھر میں نے اپنے موبائل سے نکال کر اس کو کچھ مشاعرے کے اچھے کلام دیے، بھئی یہ سن، کیوں ایسا ہوتا ہے ڈرائیور سو جاتا ہے، جب اس کو بار بار گیئر بدلی کرنا ہے اور بار بار رفتار کم زیادہ کرنا، جاگتا رہے گا، کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کے بندے قرآن پاک اس طرح پڑھتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ صبح اٹھے 5 پارے پڑھ لیے، اپنے کام میں نکل گئے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، لوم کا کاریگر لوم چلا رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہیں پر دھاگا ٹوٹے نہیں، بس، اور کرنا کیا ہے، سر پہ کیا بوجھ اٹھانا ہے۔ اب اگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے قرآن پڑھتا رہے تو کون اس کو روکے گا؟ کوئی نہیں۔ دکاندار دکان کھول کے صبح بیٹھ جاتے، کسٹمر نہیں آ رہا، بیٹھے، ان کا کام ہے 10 بجے دکان کھول دینا۔ ڈاکٹر آ کے بیٹھ گیا، کسٹمر پیشنٹ نہیں ہے، بیٹھا ہوا۔ اگر اس فرصت کے وقت میں آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو کون روکے گا؟ سیٹ بیٹھا ہے آفس میں، آ کے 9 بجے بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد کارخانوں سے رپورٹیں آئیں گی، 11-12 بجے تک کام دیکھ لے گا، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیٹھے بیٹھے کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی پیپر پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی فون لگا کے بات کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہم گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں نے اس کا صحیح استعمال کیا اور قرآن پڑھا، اور پڑھنے والے ایک قرآن ڈیلی پڑھ لیتے تھے۔ اب کچھ احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب ہونا کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، میں کہتا ہوں ممکن ہے۔ جن کا قرآن اچھا یاد ہوتا ہے، رفتار تیز ہوتی ہے، وہ 1 گھنٹے میں 5 پارہ پڑھتے ہیں، 6 پنچے 30، کون سی بڑی بات ہے؟ 4 پارہ تو عام حافظ پڑھ سکتا ہے، تو 7.5 گھنٹے لگے، کون سی بڑی بات ہے؟ کرنا چاہے انسان تو سب ہو سکتا ہے۔ قرآن مقدس کے حافظ دنیا میں ہمیشہ اتنی بڑی مقدار میں رہے کہ قرآن کو مٹانے والوں نے لاکھ کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو مکمل زبانی یاد کرنے کا رواج نہ کل تھا نہ آج ہے، کچھ خوش قسمت بندے یاد کر لیتے ہیں۔ چونکہ حدیثیں نماز میں تلاوت نہیں کی جائے گی، تراویح میں تلاوت نہیں کی جائے گی، قرآن مقدس نماز میں اس کو تلاوت کرنا ہے، تراویح میں اس کو تلاوت کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا کریں۔ اس کے باوجود اللہ کے نیک بندوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا کر حدیثوں کی حفاظت کی۔ قرآن مقدس میں چونکہ وہ چیزیں روز اول سے، مان لیجئے ایک بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، غلطی کیا، فوراً پیچھے ٹوکے گا آدمی۔ یو پی میں ہمارے یہاں بعض گاؤں ایسے ہیں کہ اگلی صف پوری حفاظ کی ہوتی ہے، الحمدللہ بہت سی بستیاں ہیں بڑی مقدار میں حافظ ہیں، مجالے کوئی غلط پڑھ کے نکل جاوے۔ یہ مقام قرآن مقدس کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب لوگوں نے ریکارڈ میں لیا تو سب سے پہلے اس پر غور کیا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ نہیں، یا کسی نے گڑبڑ کیا اس کے اندر۔ کیوں؟ دشمنان اسلام نے یہ حرکت بھی کی تھی، حدیثوں کے اندر خلط ملط کی تھی۔
جس کے لیے محدثین نے بڑی عظیم خدمات انجام دی. میں 2-3 مثالیں اس کی دیتا ہوں. وہ ایک سمندر ہے جس پر پوری گفتگو تو مدرسوں میں ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث کی کتابیں ہم بھی تو پڑھ لیتے ترجمے کے ساتھ. ارے تم الف کا نام لٹ نہیں جانتے. جہاں علمی بحثیں ہوتی ہیں وہاں یہ ترجمہ کافی نہیں ہوتا. اور ترجمہ اگر کافی ہوتا تو پھر ہر چیز کا تو ترجمہ موجود ہے. ایک آدمی LLB کرتا ہے, ان کتابوں کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے, جائیے کورٹ میں انٹری ملے گی. ایک ڈاکٹر جو کورس سے پڑھتا ہے آپ بھی اس کو پڑھ لیجیے ترجمے کے ساتھ, سوئی لگانے کی اجازت ملے گی, آپریشن کرنے کی اجازت ملے گی. ایک دینی ملا ہے کھلواڑ کرنے کے لیے ہم ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ تو ہر چیز کا موجود ہے. فن کی مہارت اور چیز ہوتی ہے. جب اللہ کے نیک بندوں نے حدیثوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا, جب تک حدیثیں کتابوں کے اندر مکمل درج نہیں ہو گئی تھیں. یہ مکمل درج کب ہوئی ہیں؟ 200 سال کے بعد یہ کام عروج پر ہوا. شروع میں لوگوں نے کیا تھوڑا بہت, لیکن 200 سال کے بعد سینکڑوں اللہ کے بندے اس کام میں لگ گئے. اور خاص طور پر سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا دور جو ہے, انہوں نے اس کی باقاعدہ پوری پلاننگ کی, علماء کی ٹیم بنائی, ان کو یہ کام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو کاغذ میں ریکارڈ میں لاؤ. ہوا یہ کام. تقریباً 250 سال تک پہنچتے پہنچتے, یعنی 250 سال ہجری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے, تمام حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہو گئی. جب تک حدیثیں کتابوں کے اندر درج نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک پڑھنے کا طریقہ دوسرا تھا. جب درج ہو گئیں طریقہ دوسرا ہے. آپ جو کتابوں کے اندر حدیث پڑھتے ہیں, فضائل اعمال میں, کسی اور کتاب میں, حدیث پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ تو آسانی کے لیے شارٹ کٹ آپ کو دیا گیا. آپ پڑھتے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, ابو ہریرہ نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, یہ تو آپ ڈائریکٹ صحابی تک پہنچ گئے نا, بیچ کا واسطہ. اس وقت ہوتا کیا تھا, جو شخص حدیث بیان کر رہا ہے 100 سال کے بعد, 150 سال کے بعد, اس کو یہ بتلانا ہوگا کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلانے استاد سے سنی, انہوں نے اپنے فلانے استاد سے سنی, انہوں نے اپنے فلانے استاد سے سنی, اور انہوں نے فلانے صحابی رسول سے سنی, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. سسٹم یہ تھا. میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ حدیث اپنے فلانے استاد سے سنی, تو اس کی انکوائری کیسے ہوگی؟ محدثین نے اس کے اصول طے کیے. میرے استاد سے ملاقات ہوئی ہے, میں ان کا شاگرد ہوں, پڑھنے وہاں گیا ہوں, نہیں گیا, اس کا مطلب فرق. استاد کہیں اور رہتے ہیں, شاگرد کہیں اور رہتے ہیں. یہ شاگرد استاد ایک ساتھ کبھی جمع ہوئے ہی نہیں, اس نے ان سے پڑھا ہی نہیں, تو حوالہ کیسے دے رہا ہے؟ اس کا مطلب جھول ہے. اگر یہ جھول پکڑا گیا تو یہ روایت غیر معتبر. لاسٹ میں حدیث کے نام پر جو الفاظ نقل کر رہا ہے وہ الفاظ پیغمبر علیہ السلام کے ہیں, اس کو اور بھی کوئی صحابی روایت کرتے ہیں, اور بھی کسی سلسلے سے یہ بات موجود ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے شاگردوں نے, کسی نے اس سلسلے سے, کسی نے اس سلسلے سے. بھائی صحابہ کے شاگردوں کے حلقے الگ الگ تھے نا, اس حلقے سے بات بھی چلی, اس حلقے سے بات بھی چلی, اس حلقے سے بات بھی چلی. مثلا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی غیبی نگر کا, کوئی کلیان روڈ کا, کوئی دامن ناکے کا, کوئی نالا پارک کا. اب اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوں, میں جو بات نقل کر رہا ہوں, وہ گیا اپنے محلے میں بتلایا, وہ گیا اپنے محلے میں بتلایا, وہ گیا اپنے محلے میں بتلایا, بات چلی چلی چلی, تو کئی حلقوں سے وہ بات گھوم پھر کے آ رہی ہے. اس کا مطلب بات میں وزن ہے. اور اگر ایک ہی سلسلہ ہے تو اس کی کڑک انکوائری ہوگی, اس کی سخت انکوائری ہوگی.
جیسے کسی واقعے کا پورے گاؤں میں کوئی بیان کرنے والا نہیں، ایک ہی گواہ ہے، انکوائری سخت ہوگی۔ 10 لوگ کہتے ہیں فلانے چاچا بتلا رہے ہیں، دادا بتلا رہے ہیں، بھیا بتلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہوا ہوگا۔ تو جس سلسلے کی مختلف روایتیں ہوتی ہیں وہاں انکوائری نرم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تعدد طرق، مختلف حلقوں سے وہ بات آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تعدد طرق۔ یہ وہ الفاظ جو حضرت شیخ نقل کرتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، روایت گرچہ کمزور ہے لیکن تعدد طرق کی بنیاد پر مضبوطی آ گئی، راوی گرچہ کمزور ہے لیکن یہ بھی ادھر سے بھی ہے، ادھر سے بھی ہے، ادھر سے بھی ہے، مختلف طریقوں سے وہ چیز نقل ہو کے آ رہی ہے، اس کا مطلب بات میں وزن ہے۔ یا کسی چیز کا راوی گرچہ کمزور ہے لیکن صحابہ کا عمل وہی ہے، خلفائے راشدین کا عمل وہی ہے، تو صحابہ کا عمل ہونا یہ اس کو پختہ کر دے گا۔ الفاظ گرچہ نقل ہو رہے ہیں، صحابہ کا عمل نہیں ہے، یہ جرح ہے، یہ اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ محدثین اس پر نگاہ رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ ملاقات میں واقعہ سنایا تھا نا، سود کی حرمت کے بارے میں، کہ صاحب ابو جہل بھاگتا بھاگتا آیا اور حضرت عباس سے کہا کہ دیکھتے ہیں نقصان ہو گیا، تو بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن چور پکڑا گیا، کیوں؟ ابو جہل تو کمبخت غزوہ بدر کے اندر مارا گیا تھا، وہ کہاں موجود تھا اس وقت؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حدیثوں سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، 2 صحابہ ایسے ہیں جو کثیر الروایہ ہیں، ان کی حدیثوں سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ۔ عبداللہ ابن عمر تو شروع دور سے، مدینہ منورہ کے شروع دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ غزوہ احد میں وہ 14 سال کے تھے اور غزوہ احد تیسرے سال ہوا ہے، سمجھدار تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جنگ بدر میں نہیں ہے، جنگ احد میں نہیں ہے، جنگ خندق میں نہیں ہے، ابھی ابو ہریرہ اسلام میں آئے نہیں۔ کب آئے؟ سن 7 میں، غزوہ خیبر کے بعد۔ اب اگر کوئی شخص حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کرتا ہے غزوہ خندق کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں، تو محدثین سیدھا اٹھا کر سائڈ کریں گے، اس کا مطلب فراڈ کر رہا ہے یہ۔ ابھی تو ابو ہریرہ اسلام میں آئے ہی نہیں، یہ علمی گرفت کون کرے گا؟ یہ ترجمے والے نہیں کر سکتے، یہ کام ترجمے والوں کا نہیں ہے، یہ کام اردو کے محدثین کا نہیں ہے۔ تو مختلف انداز سے چور پکڑے گئے، اس پر میں آپ کو واقعات سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ لکھ کر کے فارغ ہوئے اور شہرت شروع ہوئی، اس زمانے میں کسی شخص کو ذمہ دار عالم کب مانتے تھے؟ ایک تو آج کا دور ہے، صاحب کورس پورا ہو گیا، ڈگری مل گئی، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں، یہ فارمیلٹی ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ماہرین فن سے الگ الگ فن پڑھتے تھے، نحو پڑھنے یہاں گئے، صرف پڑھنے وہاں گئے، بلاغت پڑھنے وہاں گئے، منطق فلسفہ پڑھنے وہاں گئے، اسلامی تاریخ پڑھنے فلانے کے پاس گئے۔ اصل طریقہ وہ ہے، پڑھتے 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 ایک وقت ایسا آتا کہ استاد اپنے شاگرد سے کہتا بیٹا اب تم جاؤ پڑھاؤ۔ شاگرد کہتا حضرت میں اس لائق نہیں ہوں، ابھی آپ مجھ کو اور رہنے دیجئے۔ نہیں بیٹا تم اس لائق ہو گئے ہو، ایک کام کرتے ہیں، ایک جلسہ کرتے ہیں۔ اس جلسے میں علاقے کے بڑے علماء جمع ہوتے تھے اور ان سارے بڑے علماء کے بیچ میں یہ حضرت پیش ہوتے تھے، پھر وہ آنے والے علماء سوالات کرتے تھے۔ اگر یہ جواب دینے میں کامیاب ہو گیا، ان علماء کو اعتبار ہو گیا، تو اسی مجمع کے اندر اس کے سر پر پگڑی باندھ دیا کرتے تھے۔ بس اس وقت نہ کوئی قاسمی تھا، نہ کوئی ندوی تھا، نہ کوئی مظاہری تھا، نہ کوئی ازہری تھا، یہ رواج تھا ہی نہیں، سب بات کی دین ہے۔ بڑوں نے تائید کر دی، جا بیٹا پڑھا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علمی اعتبار سے وہ سند اور وہ پگڑی ملنے کی جب باری آئی تو اسٹیج لگا، کئی سو بڑے علماء جمع ہوئے، مجمع جمع ہوا، اسٹیج پر بیٹھا لے گئے۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، 10 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بتلائیے گا آپ ان کو جانتے ہیں؟ اس نے کھڑے ہو کر 10 حدیثیں سنائی۔ امام بخاری فرما رہے ہیں لا ادری، میں ان حدیثوں کو نہیں جانتا۔ وہ بیٹھ گیا، دوسرا آیا، 10 اس نے سنائی، آپ جانتے ہیں؟ فرمایا انا لا ادری، میں ان حدیثوں کو نہیں جانتا۔ اب مجمع سوچ رہا ہے کس پاگل کو پکڑ کے لے آئے کم وقت کو، ایک دم میں جاہل ہے۔ علماء سمجھ رہے ہیں، علماء سمجھ رہے ہیں۔ جب وہ 10 لوگ حدیثیں سنا کر فارغ ہوئے تو ان سے کہا گیا آپ بھی کچھ کہیں گے؟ امام بخاری نے فرمایا اصل میں ان حدیثوں میں روایتوں میں خلط ملط کیا گیا ہے، جب روایتوں میں خلط ملط ہو تو حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ اور سنیے مزے کی بات، پھر ان 100 حدیثوں کی صحیح روایتیں بتلائیں، یوں ہے، یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے، یہ راوی یوں نہیں یوں ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان غلط حدیثوں کی یعنی غلط سندوں کی اصلاح کر کے صحیح سندیں سنا دینا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان نالائقوں نے جو خلط ملط کی ہوئی 100 حدیثیں سنائی تھی امام بخاری کو، وہ بھی زبانی یاد ہو گئی تھی کہ تم نے یہ غلط سنایا، یہ غلط سنایا، یہ غلط سنایا۔ یہ غضب کا حافظہ تھا۔ جب عوام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بچہ اتنا اسپٹ ہے، تب پھر عوام نے نعرہ بلند کیا اور پھر معانقہ مصافحہ ہوا اور ان کے سر پر پگڑی باندھی گئی۔ ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ ہے، ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا، اس نے کہا مجھ کو گڑھی ہوئی حدیثیں یاد ہیں، بنائی ہوئی فرضی حدیثیں 100 مجھے یاد ہیں، سناؤں؟ ہارون رشید بادشاہ نے کہا جلاد کو بلاؤ، گردن مار دو اس کی۔ گردن مار دی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بے گردن بعد مارتے، سن تو لیتے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، یہ کمبخت کیا کرتا، یہ 90 سناتا گڑھی ہوئی اور 10 سناتا معتبر اور کہتا گڑھی ہوئی ہیں، تو ہم کو ان کے بارے میں شبہ ہوتا۔ حملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو گڑھی ہوئی کو معتبر کہنا اور ایک معتبر کو گڑھی ہوئی کہنا۔ ہم کو حدیثیں سننی ہوں گی، امام مالک موجود ہیں، ہم سن لیں گے۔ امت اس کڑے امتحان سے گزری ہے، دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام بھی کیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے دودھ پانی الگ کیا ہے، دودھ پانی الگ کیا۔ اب پیچھے لوٹیے، سب سے پہلے محدث اس پر غور کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا کلام ہے، راویوں میں کچھ کمی ہے، ٹھیک ہے، ہم گریڈ طے کریں گے اس کا، لیکن پیغمبر اسلام کا کلام ہے نا، ہاں کلام ہے تو قابل احترام ہے۔ جیسے آپ کے 4 بیٹے ہیں، کوئی کہے صاحب 6 بیٹے ہیں تو 2 آپ قبول ہی نہیں کرو گے، نہیں 2 میرے نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوں، خوبصورت ہوں، کچھ بھی ہو، میرے نہیں ہیں، میرے یہ 4 ہیں۔ اور جو 4 آپ کے ہیں اس میں سے ایک لنگڑا ہے، پولیو مارا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، معذور مانا ہم نے، ہے تو آپ کا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث قابل احترام ہے۔ کسی حدیث کو یہ کہہ کے ٹکرا دینا کہ صاحب ضعیف ہے، اگر علم نہیں ہے تو مطالعے کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر علم کے باوجود کہہ رہے ہو تو بددیانتی ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کمزور، کسی ضعیف حدیث کا مقام طے کیا ہے لوگوں نے، کیا مقام طے کیا ہے، اس فرق کو سمجھیے۔ عدالتوں میں مقدمات آتے ہیں، مقدمات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے کنپٹ مار دیا ہے، دھکا دے دیا ہے، ڈھکیل کے گرا دیا ہے، ٹھیک ہے،
آپ کی توہین ہوئی ہے، کیس چلے گا، جرم ثابت ہوا، سزا کتنی ہوگی؟ 1000 2000 جرمانہ ہوگا، ہفتے کی، 15 دن کی، مہینے بھر کی سزا ہو جائے گی۔ سر پھوڑ دیا، ہڈی توڑ دیا تو 7 سال کی سزا ہو جائے گی، اور جان لے لی تو عمر قید ہو جائے گی۔ جیسے سزائیں ہارڈ ہوتی ہیں، انکوائری ویسی ہی ہارڈ ہوتی ہے۔ آپس میں جھگڑا ہوا ہے، مارا ماری ہوئی ہے، 2 گواہ یہ لائے، 4 گواہ وہ لائے، موٹی موٹی انکوائری کر کے کیس کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ اور اگر مطالبہ ہے کہ فلانے نے فلانے کو گولی مار دی ہے، فلانے نے فلانے کے پیٹ میں چاقو مار دیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اب چونکہ اس کیس میں اگر جرم ثابت ہوا تو عمر قید ہوگی، پھانسی ہوگی، تو انکوائری بھی کڑک ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ جو حضرات ان چیزوں سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے، پریڈ ہوتی ہے، شناختیں ہوتی ہے۔ جن 4 لوگوں پر آپ کا دعویٰ ہے کہ فلاں فلاں قاتل ہے میرے ابا کے، وہ چاروں جیل میں ہوں گے اور آپ کو بلایا جائے گا۔ جو لوگ گواہ ہیں قتل کے ان کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا پہچانو کون کون ہے، اور اس وقت جیل کے تمام قیدیوں کا ایک لباس ہوگا، سارے قیدیوں کو ایک لباس پہنا دیں گے، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، پہچانو۔ آسان کام ہے۔ 4 گواہ ہیں، ایک کو بلائیں گے، پہچانو کون کون ہے۔ اس نے کہا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے وہاں بیٹھو۔ دوسرے کو بلاؤ، تم پہچانو۔ اس نے کہا کہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اس کا مطلب گڑبڑ ہے۔ اگر چاروں گواہ نے نشاندہی سیم کی ہے تو شناخت معتبر، اور اس نشاندہی میں چوک ہوئی تو کیس وہیں کمزور۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد قاتل وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ عام طور پہ کیا ہوگا، مرڈر بمبئی میں ہوا ہے اور آپ تو ملک میں شادی میں تھے، آپ تو وہاں ایڈمٹ تھے، آپ کے پاس اسپتال کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کسی مجلس کے اندر شریک تھے، آپ کی سرکاری پارٹی میں تھے، تو صاحب قاتل ملک اعظم گڑھ اور یوپی اور بہار اور بستی کہیں بھی رہ رہا ہے اور مرڈر بمبئی میں ہوا ہے، الزام میں کچھ جھول ہے، گڑبڑ ہے۔ اس قسم کی بحثیں چلتی ہیں۔ ساری انکوائری کرنے کے بعد جب 100% یقین ہو گیا کہ ہاں اسی نے مارا ہے، تب اس کے خلاف عمر قید کا فیصلہ ہوگا۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے بڑے والد یعنی ہمارے والد صاحب سب سے بڑے بھائی، وہ حیدرآباد میں وکالت کرتے تھے، اب بڑے ماہر وکیل تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، وکیل صاحب میرا جھگڑا ہوا ہے، میں نے سامنے والے کی ناک کاٹ لی ہے، دانت سے ناک کاٹ لی ہے۔ ناک کاٹنے پر سزا سخت ہوتی ہے، کسی کی آنکھ توڑ دو، کسی کی ناک توڑ دو، کسی کا کان کاٹ لو، کان کی ہڈی توڑ دو۔ تو وکیل صاحب سزا نہیں ہونی چاہیے، پیسہ جو لگے چلے گا، 2-4 بیگھہ کھیت بیچ دوں گا چلے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھالا 150 میل دور لے گئے اور جا کے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے تمام دانت نکال دو۔ ہفتے 8 دن میں تمام دانت ان کے نکال دیے گئے، مصنوعی دانت لگا دیے گئے۔ عدالت کے اندر پیشی ہوئی، صاحب کیا دعویٰ ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے چاچا کی، بابا کی ناک کاٹ لیے۔ تو وکیل صاحب نے پوچھا جج سے کہ جج صاحب ناک کی ہڈی کڑک ہوتی ہے، ناک کی ہڈی کاٹنے کے لیے دانت مضبوط ہونے چاہیے؟ کہنے لگے ہاں۔ وکیل سے پوچھا، اس نے کہا ہاں۔ اور اگر آدمی کے منہ میں اوریجنل دانت نہ ہو، مصنوعی دانت لگے ہوں تو اس سے ہڈی کٹنے والی کہنا؟ اشارہ کیا، اس نے یوں نکالا، ٹیبل پہ جج کے سامنے رکھ دیا، 32 اپنی دانت نکال کے ٹیبل پہ۔ جج نے کہا کیس خارج۔ فراڈ کرتے ہو، ان دانتوں سے ناک کٹے گی؟ کیا ہوا؟ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ جب محدثین یہ غور کرتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس سے کوئی فرضیت ثابت ہو رہی ہے، کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، حلال و حرام ثابت ہو رہا ہے، کفر و ایمان کی بحث نکل رہی ہے، تو وہ کمزور روایت قبول نہیں کریں گے۔
اور اگر اس سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے، ترغیب ثابت ہو رہی ہے، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، بستر کی دعا، انسانی ہمدردی، بھلائی، بھائی چارگی، بیمار کی خدمت، جنازے میں شرکت، یہ کیا ہے؟ کیا تو ثواب، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. تو پھر وہ روایت کے اندر اس انداز سے باریک بینی سے انکوائری نہیں کرتے. یہ اصول محدثین نے خود لکھا ہے. وہ کتنے بڑے پیدل ہے عقل جو کہتے ہیں صاحب اس مسئلے پر ضعیف حدیث ہے، عقل سے پیدل ہو. ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس سے فرض واجب ثابت ہو رہا ہے، عقیدہ نکل رہا ہے اس سے، یا ترغیب دی جا رہی ہے؟ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر حضرت شیخ کی کتاب فضائل اعمال پہ اعتراض ہے. ارے عقل سے پیدل ہو. حضرت شیخ لکھ رہے ہیں چچا جان کے کہنے پر میں نے امت کی ترغیب کے لیے، حضرت رائے پوری کے کہنے پر ترغیب کے لیے، امت کے حالات سے متاثر ہو کر امت کی اصلاح حال کے لیے، ترغیب کے لیے یہ کتابچے لکھے ہیں. اس میں کیا فرائض و واجبات ثابت ہو رہے ہیں؟ حلال و حرام ثابت ہو رہا ہے اس کے اندر؟ وہ عقائد کی کتاب ہے، وہ فرائض و واجبات کی کتاب ہے. مثال سمجھیے، اب تو منگل بازار لگنا بند ہو گئی. بمبئی ایمپوریم میں آپ جائیں گے تو کپڑے کا بھاؤ الگ ہوگا اور منگل بازار میں بھاؤ الگ ہوگا. اب آپ منگل بازار میں لاٹ کے مال سے نکال، ارے اس کا کھیبا کٹا ہے یار، کناری کھس کھس کی ہوئی. ارے عقل سے پیدل، لاٹ کا مال ہے، سکن بکنے والا ہے. 200 روپے کا مال تو اس کو 20 روپے میٹر میں ہم دے رہے ہیں. اب کیا چھاٹ رہا ہے اس کے اندر؟ لیکن وہ مال چوری کا تو نہیں ہے، وہ مال کسی کا چھینا ہوا نہیں، مالک کا اپنا مال ہے. آپ کے کارخانے میں تاکے بنتے ہیں، کچھ تاکے نارمل نکل جاتے ہیں، کمزور نکل جاتے ہیں، اس کو آپ وزن سے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ٹیبل چکن کا تاکہ اور ہوتا ہے، تول کے بکنے والا تاکہ اور ہوتا ہے، لیکن ہے تو آپ کا ہی. تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں جن سے فرائض و واجبات ثابت نہیں ہو رہے، حلال و حرام ثابت نہیں ہو رہے، ترغیب کی باتیں ہیں، اس میں محدثین نے نرم گوشہ اپنایا ہے. یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہم کو اپنی بات پر ضد ہے، تو آؤ میدان میں جگر تھام کے بیٹھو، کھولو ترمذی. امام ترمذی کا اصول ہے، وہ ایک موضوع پر بڑے لوگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں، حدیثیں نقل کرتے ہیں، اور ہر 10-20 صفحے کے بعد امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ لم يصح في هذا شيء عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والعمل على هذا عند اہل العلم. اس موضوع پر اللہ کے نبی کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جو ہے اس میں کلام ہے، لیکن امت کا تعامل اسی پر ہے، صحابہ سے لے کر آج تک عمل اسی پر ہے. امام ترمذی جیسا محدث یہ کہہ رہا ہے حدیث صحیح موجود نہیں ہے، لیکن عمل اسی پر ہوگا. نہیں پڑھی آپ نے وہ کتاب؟ آپ کو کتاب نہیں ملی بخاری کے بعد؟ عجیب تماشا ہے. اگلی بات سن لیجئے. لفظ صحیح عربی زبان میں کسی اور معنی میں ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح میں کسی اور معنی میں ہے، اور اردو زبان میں کسی اور معنی میں ہے. اردو زبان میں صحیح کا مطلب جو غلط نہ ہو، صحیح اور غلط آمنے سامنے. محدثین کے ہاں اس معنی میں نہیں ہے. محدثین کے ہاں حدیث کی ایک مخصوص کوالٹی، اس کا نام صحیح ہے. کچھ لوگ میرے پاس بحث کرنے آتے رہتے ہیں کبھی کبھی. میں نے ان کے سامنے حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، اور یہ داخلے کورس ہیں. مشہور تو بہت سی ہیں، یہ کتابیں داخلے کورس ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی اور موطا رکھ دی سامنے. میں نے کہا ان کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحاح ستہ، مطلب 6 صحیح حدیثیں کہتے ہیں. ہاں، بخاری کا پہلا پیج کھولو تو اس پہ لکھا ہے صحیح البخاری. مسلم کا پہلا پیج کھولو، اس پہ لکھا ہے صحیح المسلم. ترمذی کھولو تو وہاں کیا لکھا ہے؟ سنن ترمذی. ابو داود کھولو تو وہاں کیا لکھا ہے؟ سنن ابی داود. یہ کیا ہے؟ تب چپ. یہ فرق کیوں ہے؟ ان 2 کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ہے صحیح المسلم، صحیح البخاری. یا کیا لکھا ہوا ہے؟ سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی. یہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کو پتہ نہیں یہ کیا ہے. میں نے کہا عقل کے دشمنوں، یہ محدثین کی ترتیب ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے. صحیح وہ بھی ہے، صحیح یہ بھی ہے.
اس کی ترتیب میں کتاب العلم سے آغاز ہوا ہے، اس کی ترتیب میں کتاب الطہارت سے آغاز ہوا ہے۔ جب کتاب الطہارت سے آغاز ہوگا تو فقہی ترتیب پر حدیثیں لائی جائیں گی، اس کو سنن کہتے ہیں، اور کتاب العلم سے آغاز ہوگا تو علم اور فضائل علم سے گفتگو شروع ہوگی۔ اس فرق کی بنیاد پر نام کا فرق ہے۔ اب یہ ساری علمی بحثیں، ان کو اٹھا کر آپ روڈ پہ لے آئے چوراہوں پر، اور جن کو علم کے الف کا نام لٹ نہیں آتا وہ چلے بحث کرنے کے لیے۔ کیا تماشا ہے؟ رونے کا مقام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، میں نالا پارے بیٹھا ہوا تھا، بے تکلفانہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ بہت گڑ کھاتا تھا، اس کی ماں اس بچے کو لے کر ایک بزرگ کے پاس آئی، حضرت بچے کو آپ سمجھا دیں گڑ نہ کھایا کرے، بہت کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا لے جاؤ پرسوں لانا، لے کر چلی گئی، پرسوں لے کر آئی۔ انہوں نے کہا بیٹا گڑ زیادہ نہیں کھاتے، نقصان کرتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ تو عورت نے پوچھا کہ حضرت یہی بات پرسوں کہہ دی ہوتی، دو بار کیوں پلٹایا؟ تو فرمایا میں بھی گڑ زیادہ کھاتا تھا، میں نے پہلے اپنا زیادہ کھانا چھوڑا، پھر اس کو نصیحت کی تاکہ نصیحت اثر انداز ہو گئی بات۔ ایک دم عام جیسی بات ہے۔ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اس واقعے کی استنادی حیثیت، اب وہ چلے اس کی روایت تحقیق کرنے کے لیے، تو میرے کان کھڑے ہوئے، اس کا مطلب آپ کو کھجلی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ میں جامعہ سلفیہ بنارس کا پڑھا ہوا ہوں۔ فارغ ہے؟ ہاں۔ چہرے مورے سے کہیں لگ نہیں آتے، لیکن چلیے، انہوں نے کہا میں نے مان لیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا استنادی حیثیت کہاں دیکھی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ بھئی یہ خوراک آپ بھی لو نا۔ استنادی حیثیت کہاں تلاش کرنا یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو اب چپ۔ میں نے کہا واقعتاً پڑھا ہے، اگر واقعتاً پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ بیٹھے تھے بول بے، اب بول، اب چپ۔ میں نے کہا چونکہ آپ نے چھیڑ دیا تو اور لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، سنو۔ جو واقعہ وہ کسی بزرگ کا ہو، کسی صحابی کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر وہ واقعہ اصولاً قرآن و سنت کے مضمون کے خلاف نہیں ہے تو اس کی باریکی سے انکوائری نہیں ہوگی۔ اگر وہ واقعہ قرآن و سنت کے مضمون کے خلاف جا رہا ہے تو باریکی سے انکوائری ہوگی، اور اگر اس واقعے کا مفہوم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، بنیاد موجود ہے، واقعے کے گرچہ راوی کمزور ہے، سند کمزور ہے، لیکن مضمون کا بیس تو موجود ہے، تو پھر جرح نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگے مثلاً، میں نے کہا قرآن نے بار بار کہا ہے کہ قول و فعل میں تضاد اچھی چیز نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ دوسروں کو نصیحت کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو جس چیز پر تمہارا خود عمل نہ ہو، خود متفق نہ ہو، اس کی آپ کو نصیحت کرنے کا حق نہیں ہے۔ داعی کی زندگی خود ویسی ہونی چاہیے۔ جب یہ مفہوم قرآن کے اندر موجود ہے پہلے سے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے ترجمہ قرآن پاک پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، ان آیتوں سے آپ نہیں گزرے، عالم کہلاتے ہو اپنے؟ اب چپ، اب تو منڈی نیچے آ گئی۔ جہاں دیکھو ہر جگہ لکڑی، استنادی حیثیت، اس کے راوی کی حیثیت، اس کی علمی حیثیت۔ علمی حیثیت کہاں پوچھی جائے گی؟ محلے کے ایک آدمی دوسرے بچے کو، غیر کے بچے کو کوئی کام بول رہا ہے، پوچھے گا انکل ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ میں کیوں جاؤں؟ نہیں جاؤں گا۔ اور باپ نے بیٹے سے کہا تو دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ باپ نے کہا بیٹا جا 332 سے ذرا سبزی لے کر آ جا، اور آپ نے کہا بیٹا ذرا سامان لے کے آ جا، تو وہ آپ کے کہنے کے بعد بولے گا انکل میرے کو کام ہے، میں ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور باپ نے کہا بیٹا ایک کام کر، جا کے آلو لیا، تیرے پاس پیسے ہوں گے مجھ سے بعد مجھے لینا۔ چلا گیا بیٹا۔ تو کہنے والا کون ہے؟ تو کسی چیز کا نفس مفہوم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، کسی چیز کا نفس مفہوم صحابہ کے عمل کے اندر موجود ہے، کسی چیز کا نفس مفہوم خلفائے راشدین کے فیصلوں کے اندر موجود ہے۔ بیس تو ہو گیا، آگے بڑھنے کو روٹ ملا۔
اللہ کے بندوں نے، نیک بندوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا. تقریباً 250 سال پہنچتے پہنچتے تمام حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہو گئیں. جب حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہو گئیں تو ان حدیثوں کے اندر، بہت غور سے الفاظ سنیے گا، ان کتابوں کے اندر تو وہی سلسلہ ہے. میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، وہ سندیں ہیں، وہ راوی ہیں. لیکن ان کتابوں کے نیچے والے، مثلا ہم اور آپ، ہمارا لگ بھگ 1200 سال کا فاصلہ ہے کتابوں کے لکھنے والوں سے ہمارے بیچ میں، تو ہم بیچ کے افراد کے نام نہیں لیں گے، ہم سیدھا کتاب کا نام لیں گے. حدیث فلاں کتاب میں، یہ حدیث فلاں کتاب میں، اس کتاب میں ہے کہ نہیں اس کی انکوائری کر لو. حدیث میں لکھے جانے سے پہلے حدیثوں کے پڑھنے کا طریقہ وہ تھا راویوں کے نام کے ساتھ، اور حدیثوں کے کتابوں میں جمع ہو جانے کے بعد اب طریقہ یہ ہوگا. بالکل یہی صورتحال فقہ کی ہے. جب تک فقہی مسائل کتابوں کے اندر جمع نہیں ہو گئے تھے اس وقت تک مسئلہ بتلانے والے یا بتلانے والے کے حوالے کے ساتھ مسئلہ نقل ہوتا تھا. اب بعد والے فقہ کی کتابوں کے حوالے سے مسئلہ نقل کریں گے. اب صاحب ہمارے خلاف ہنگامہ، تم نے فلاں کتاب کا حوالہ دیا، تم نے فلاں امام کا حوالہ دیا، تم نے فلاں مجتہد کا حوالہ دیا، وہ پیغمبر ہے کیا؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ اب پلٹ کر کوئی پوچھے آپ سے کہ تم نے فلاں محدث کا حوالہ دیا، وہ پیغمبر ہے کیا؟ فلاں کتاب کا حوالہ دیا، وہ قرآن ہے کیا؟ اگلی بات سن لیجئے، ہم کو صاحب فلاں کتاب میں دکھاؤ تو مانیں گے. اچھا، کیا پیغمبر علیہ السلام کی تمام حدیثیں فلاں کتاب کے اندر ہیں؟ فلاں کتاب میں دکھاؤ تو مانیں گے. مثلا آپ کو راشن دلانا ہے، کپڑا دلانا ہے، دوا دلانی ہے، چلو بھائی دلا دیتے ہیں. کس محلے میں رہتے؟ درگاہ روڈ رہتے ہیں، چلو فلاں میڈیکل سے لے لو، اس سے لے لو. نہیں، مجھ کو تو وہ فلانا میڈیکل ہونا، شانتی نگر والا، اس کے گھر میں ہو گئی میت، وہ چلا گیا ملک، ہو گیا کام آپ کا. جب ایک ہی معیار کی 50 دکانیں موجود ہیں، اب 50 دکانوں کے اندر وہ چیز اویلیبل ہے، تو کسی ایک دکان سے لینے پر اصرار کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اس دکان پر باہر بورڈ لگا ہوا ہے، ہمارے دکان کی تمام دوائیں معتبر ہیں، معیاری ہیں، مناسب بھاؤ میں ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ لینا کہ پورے شہر کی تمام معتبر دوائیں وہیں ملیں گی، یہ پاگل پن نہیں ہے. کسی کتاب کو امت نے معتبر مانا تو اس کے اندر جو حصہ موجود ہے 2%، 5%، 10%، وہ معتبر ہے. اس کا یہ مطلب سمجھنا کہ سارا معتبر حصہ وہی ہے، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا. میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے نیک بندوں کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اس وقت کے حافظے مضبوط تھے. میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا. اپنے موجودہ ریکارڈ میں سے وہ تھوڑا حصہ نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر، کسی نے مدنی زندگی پر، کسی نے گھر کے اندر کی زندگی پر، کسی نے جنگی اسفار پر، کسی نے ذاتیات پر، آپ کے بال ایسے، آپ کا چہرہ ایسا، آپ کے دانت ایسے، الگ الگ کام کیا. مثلا مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کا جو ذخیرہ تھا حدیث کا، انتقال کے وقت چھوڑ کر دنیا سے گئے. اس میں 30,000 حدیثوں کا مجموعہ تھا. بعد میں ان کے بیٹے نے اس میں اضافہ کیا اور کام بڑھا، اضافہ ہوتا گیا. مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن شیبہ وغیرہ وغیرہ، یعنی جن محدثین کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں کورس میں، ان کے اساتذہ کی کتابیں، کسی میں 50,000 حدیثیں ہیں، کسی میں لاکھ حدیثیں ہیں. بخاری شریف میں جو حدیثیں مکرر ہوئی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہی حدیث سے چار باتیں نکل رہی ہیں، اس عنوان بھی اس کو نقل کر دیا، اس عنوان کے اندر بھی نقل کر دیا، اس عنوان کے اندر بھی نقل کر دیا، اس لیے اس لفظ سے یہ مطلب نکلا، اس سے یہ مطلب نکلا. تو حدیثیں بار بار مکرر ہوتی ہیں. اگر مکررات کو حذف کر دو تو 4,500 حدیثوں کے اندر بخاری کا ریکارڈ ہے ٹوٹل. باقی کہاں ہے؟
جبکہ امام بخاری کو 16 لاکھ احادیث یاد تھی، وہ کہاں ہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے پیغمبر کے اقوال کے ساتھ؟ ہم کو وہیں دکھاؤ، ہم کو وہیں دکھاؤ۔ میں آپ کو بتلاؤں، بسا اوقات میرے پاس بھی آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پہلے یہ طے کر لو کہ کون کون سی کتابیں ہیں جن میں دکھانا لازمی ہے، اس کے اندر جو نہیں ہوگا وہ نہیں مانو گے، وہ لکھو کہ جو چیزیں بخاری مسلم کے اندر ترمذی میں نہیں ہوگی وہ نہیں مانو گے، لکھو پہلے۔ قیامت تک لکھنے والا نہیں ہے وہ، کیوں؟ گلے کا بندہ ہے۔ پھر ہم بتلائیں گے بخاری میں کیا کیا نہیں ہے، پھر ہم بتلائیں گے مسلم میں کیا کیا نہیں ہے۔ مثلا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کچھ اور نہیں مانتے۔ ایسا ایک گستاخ مجھ کو ملا واجہ محلہ مسجد کے باہر عصر کی نماز کے بعد، وہ وہاں کے لوگوں کو حیران کر رہا ہوگا۔ اتفاق سے میں نماز میں شامل تھا، نماز کے بعد باہر نکلا، لوگوں نے اشارہ کیا رکیے گا، وہ آ رہا ہے اندر سے، آیا۔ ہاں بھائی تم کیا پوچھ رہے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں عذاب قبر ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتلا دو کہ دین کی بنیاد خالی قرآن ہے یا قرآن و سنت ہے؟ نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں بتلائیے۔ میں نے کہا نا پہلے کلیئر کرو، دین کی بنیاد صرف قرآن ہے تو جو چیزیں قرآن میں نہ ہوں ان کو اسلام سے باہر کر دیں۔ ہاں بولے صرف قرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کے اندر پیشاب پخانے کو کہیں ناپاک نہیں کہا گیا، قرآن کے اندر پیشاب پخانے کی ناپاکی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو سنڈاس میں لے جاؤ، ایک چمچ چکھا کے اس کو لاؤ کم وقت کو، جاؤ۔ اب کیا کرے؟ تم جس کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن میں نہیں ہے وہ کلمہ، اندر کہاں سے آؤ گے؟ اسلام کا انٹری گیٹ نہیں ہے قرآن کے اندر، کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو میں آپ سے بہت ہلکی باتیں کر رہا ہوں، علمی دنیا کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ کہ عوام کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ جس کو ارمان ہے آؤ علماء کے پاس بیٹھو، یہاں تو آپ کی نانی مرتی کم پکانے میں۔ جب میرا مل اسٹور تھا، ایک مولوی صاحب تھے، کچھ لوگوں سے بحث کر رہے تھے ساحل پہ، وہ پکڑ لائے میرے پاس۔ میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو یہ کسٹمر رہتے ہیں، آپ بیٹھو چائے پیو، سراج العلوم میں آئیے، فرصت بھی ہے کتابیں بھی ہیں، آرام سے بات ہوگی۔ وہاں کون جائے گا؟ آٹو اسٹاپ 2 اسٹاپ ہوتا ہے، اس وقت 6 روپیہ بھاڑا تھا ایک سیٹ کا۔ میں نے ان کو 20 روپے نکال کے دیا، یہ لیجیے آپ آٹو سے آئیے۔ جو لوگ ساتھ میں آئے تو کہہ لیں ہم اپنا بھاڑا لگا لیں گے، کل آپ آئیے 8 بجے۔ وہاں کون جائے گا لنکا میں چل کر؟ مجھ کو ٹائم نہیں ہے، کل میں پرسوں آئیے۔ نرسوں آئیے، جب طبیعت ہو تب آئیے، لیکن آئیے تو تشریف لائیے۔ آنے کو تیار نہیں، تب ان لوگوں کی لائٹ جلی، کہنے کم وقت خالی ہم کو گمراہ کرنا سیکھا ہے۔ ساحل میں بیٹھ کر پھیکم پاک کرتا ہے، چل کسی مولوی کے پاس، چلو لائبریری میں جہاں کتابیں موجود ہیں، کتنے پانی میں وہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک موقع پر اسی موضوع پر میرا بیان کھاڑی پار ارقم مسجد میں ہو رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا، بہت مرچا لوگوں کو لگا تھا۔ میں نے کہا سن لو، جس دن یہ نوبت آئے گی آمنے سامنے کی بات کی، تو عربی کتابیں بنیاد بنیں گی جن کو پڑھ کر عالم کہلاتے ہو۔ ہم لوگوں نے عربی کتاب پڑھی ہے، عربی کا کورس پڑھا ہے، ترجمہ پڑھ کے عالم نہیں بنے۔ تمہارے پاس جو علماء عربی کتابیں سمجھنے والے ان کو لے کر آؤ، پھر میں ان سے اعراب بھی پوچھوں گا، ترکیب بھی کراؤں گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ کون گھوڑے پہ اور کون گدھے پہ اور کون بغیر سواری کے۔ یہ علمی دنیا ہے، اس علمی دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے، اپنے بال بچوں کو بھوکا رکھا ہے، فاقے کیے ہیں، سینکڑوں میل سفر کر کے گئے ہیں، دریاؤں میں کشتیوں میں گئے ہیں، کشتیاں پلٹ گئی ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ان کی خدمات کا صدقہ اور طفیل ہے کہ ہم تک آپ تک دین محفوظ پہنچا۔ رہا سوال یہ، ایک طبقہ دین کو نقصان پہنچانے والا کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، وہاں مشرکین سے مقابلہ تھا، مدینہ منورہ آئے وہاں منافقین سے مقابلہ ہے۔ تمام انبیاء کرام کا اپنی قوموں سے مخالفت کا سامنا ہوا۔ دین اسلام کی خصوصیت یہی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بات ہوگی۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس سے کسی نے پوچھا بھائی کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں قرآن کو مٹانے کے لیے پوری دنیا لگی ہے، جتنی بڑی فنڈنگ قرآن کو مٹانے کے لیے کی جا رہی ہے،
کسی کتاب کے تعلق سے یہ کوشش نہیں ہو رہی ہے قرآن کیسے مٹے. حکومتیں لگی ہوئی ہیں, ہزاروں کروڑ ڈالر استعمال ہو رہا ہے, بڑی بڑی رقمیں استعمال ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو نام و نشان مٹ گیا ہوتا. اتنی ساری کوششوں کے باوجود یہ کتاب جوں کی توں زندہ ہے, اس کا مطلب یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. میں نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. آپ کبھی اللہ توفیق دے, جن لوگوں کو اللہ نے اسلام میں آنے کی سعادت دی ہے, ان سے پوچھیے گا واقعہ کیا بنا, وجہ کیا بنی. بڑے بڑے لیکچر اور بھاشن بنیاد نہیں بنتے, کوئی چھوٹا واقعہ بنیاد بنتا ہے. ایک شخص کی میری ملاقات بمبئی میں ہوئی, میں نے پوچھا وجہ, کہنے لگے مولانا ہماری جوان بہو کا انتقال ہو گیا, ہم نے اس کی پنڈلی کبھی نہیں دیکھی تھی, ہمارے گھر میں پردہ تھا. جب لاش جلائی گئی تو پہلے کپڑا جلا, بدن ننگا ہو گیا. بس میری نگاہ پڑ گئی تو میں برداشت نہیں کر سکا. میں کنارے میں آ کر ایک پیڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر بہت دیر روتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر دوسرے مذاہب میں اس کا کیا طریقہ ہوگا. جب میں نے مذاہب کی معلومات دی تو مجھے معلوم ہوا کہ اسلام میں مسلمانوں کے ہاں مردوں کا کفن 3 کپڑا, عورتوں کا 5 کپڑا. اور جس وقت عورت قبر میں اتاری جائے گی چادر تان دی جاتی ہے, اور قبر کے اندر صرف اور صرف وہی اترتے ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار اور محرم ہوتے ہیں. اتنا اعزاز, اتنا احترام, بس یہ بنیاد بنی. میں نے آنکھ بند کر کے اسلام قبول کی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلام کی تعلیمات پر خود مطمئن ہونے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.